بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ وفی هذا الحدیث وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حقوق مسلم پر گفتگو چل رہی ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق یہ بیان کیا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی اعادت کرو۔ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے زمانے میں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ذرا سا آنسو نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیماری کے زمانے میں صبر کیا جائے، جزا فضا نہ ہو، انسان یہ نہ کہے کہ بیمار ہونے کے لیے میں ہی تھا، یہ بیماری مجھے ہی کیوں لگی۔ اگر انسان جزا فضا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم لاحق ہو جائے، کسی فکر میں مبتلا ہو جائے، کوئی تکان لگ جائے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا ہی مسلمان کو چبھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو بیماری بائیں طور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بیماری کے زمانے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں اس کے لیے نماز پڑھ پانا مشکل ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے نماز ہو رہی ہے۔ صحت کے زمانے میں مسجد آتا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو صحت کے زمانے میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے بیماری ہر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی ترغیب دے رہے ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں کہ اذا مرض فعدہ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس مسلمان کی اعادت کرو۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اعادت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہو یا مستحب ہو۔
بہرحال شریعت میں عیادت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری ترغیبی روایات آئی ہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ عیادت کرنے کے لیے کب جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے 3 دن سے پہلے تشریف نہیں لے جاتے تھے، یعنی کسی بیمار کے بارے میں سنا کہ وہ بیمار ہے تو 3 دن اگر گزر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور عمل تھا۔ آپ کے یہاں مسجد میں یہ معمول تھا کہ مسجد میں جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر 3 دن کوئی صحابی حاضر نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا، کیا بات ہے؟ تو اگر بتلایا یہ جاتا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بہت سارے بیان فرمائے مریض کی عیادت پر، بیمار کی عیادت پر ہمیں کیا ملے گا۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عیادت صبح کو کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور کسی نے شام کو کسی مریض کی عیادت کی تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا باغ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنے پر اتنے سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعا کریں؟ اس لیے اگر کسی مسلمان کی بیماری کی خبر ملے تو ہمیں عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، لیکن عیادت کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مریض کے پاس جائیں تو مریض کو پر امید کر کے آئیں، اس طور پر عیادت نہ کریں کہ بیچارہ جو ہے تنگیوں میں مبتلا ہو جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار تھے، ایک شخص جو ہے ان کی عیادت کے لیے آیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بڑے عادل اور منصف تھے۔ بیمار ہوئے تو ان کی بیماری میں عیادت کرنے کے لیے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں اس بیماری میں کسی کو شفا نہیں ملتی ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اس کو میری مجلس سے نکال دو، اس کو یہاں سے روانہ کر دو اور آئندہ میرے پاس مت آنا۔ مریض کی اس طرح عیادت نہیں کی جاتی، بلکہ مریض کے لیے تسلی بھرے کلمات کہے جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی بوڑھے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے یہاں گئے، دیہاتی تھے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری آپ کی گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہوگی، آپ اس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو وہ بوڑھے آدمی زیادہ ہی بیمار تھے، وہ کہنے لگے بل حمہ تفور تزیر القبور، بلکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور قریب ہے کہ میں قبر میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، تب تو ہاں تم جیسا کہو ایسا ہی ہے۔
تو مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ نہ کہیں کہ اس بیماری سے کوئی بچ نہیں پاتا، بس آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں فرمایا۔ آپ عیادت کرنے کے لیے جاتے تو بڑے اچھے کلمات کہتے۔ ترمذی شریف کے اندر آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے یہ سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے۔ جب کوئی شخص یہ کلمات کہتا ہے تو اگر اس کی موت نہیں آئی، اس کی موت کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عافیت عطا فرماتے ہیں، شفا دے دیا کرتے ہیں۔ تو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو کہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بہترین کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے آتے تو فرماتے اذھب الباس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار اس کی تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ اذھب الباس رب الناس اشفی انت الشافی، اے اللہ آپ شفا دے دیجئے اور شفا دینے والے آپ ہی ہیں، لا شافی الا انت، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ اشفی شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ اس بیمار کو ایسی شفا عطا فرمائیے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑیے، بالکل مکمل اس کو بیماری سے پاک کر دیجئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جاتے۔ اب پتہ چلا کوئی مریض آپریشن روم سے باہر آیا، ابھی وہ معلوم نہیں کس تکلیف میں ہے، فوراً اس کے یہاں ہم نے بھیڑ لگا دیا، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے فوراً عیادت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر کے لوگ دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے سنائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ 3 دن کے بعد عیادت کے لیے تشریف لے آتے تھے، اور عیادت کرنے والے جس مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں وقت دیکھ کر جائیں۔ پتہ چلا کہ آپ رات میں عشاء کے بعد دیر سے پہنچ گئے، مریض لوگ جلدی سو جاتے ہیں، آپ کے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ دوپہر کو آرام کا وقت ہے، آرام کے وقت میں مریض کے پاس جائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو دوپہر میں نہ جائیں، جو مناسب وقت ہو۔ صبح کا وقت سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے، صبح جو ہے مریض کی عیادت کر لیجئے، صبح کا وقت مریض کی عیادت کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے کہ صبح میں مریض چاقو چوبند ہوتا ہے، رات میں وہ سویا ہے، آرام کیا ہے، اس لیے اس وقت جو ہے صبح کی ملاقات بہتر ہوتی ہے۔ اور مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس دیر تک نہ بیٹھیں۔ کچھ لوگ بہت دیر تک جا کر مریض کی عیادت میں جاتے ہیں، بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے بیمار ہوئے اور ان کی عیادت کے لیے بہت زیادہ لوگ جانے لگے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ کہنے لگے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عیادت کے لیے آتے ہیں اور بہت دیر تک رک جاتے ہیں، جلدی ان کو کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے حضرت آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، باہر جاؤ اور جانے کے بعد دروازہ باہر سے بند کر دینا، یعنی تم بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو جس سے بہت زیادہ بے تکلفی ہو اور پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہو، ایسے لوگوں کو تو دیر تک بیٹھنے کی اجازت ہے، دیر تک بیٹھ جائیں، لیکن عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جلدی سے جائیں اور عیادت کر کے واپس آ جائیں۔
عیادت کرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں تو تسلی بھرے کلمات کہنے کے ساتھ ساتھ مریض سے دعا کی بھی درخواست کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مریض جب اپنی بیماری کے زمانے میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فرشتوں جیسی دعا ہے۔ جیسے فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر مریض بھی کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے مریض کے پاس جائیں تو کہیں آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، یا اور کسی دعا کی درخواست کر دیں۔ مریض کا دعا کرنا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ بہرحال حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ اگر مریض جزا فضا کر رہا ہے تو اس کو صبر کی تلقین کی جائے۔ بیماری کے زمانے میں جزا فضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیماری کے زمانے میں زیادہ جزا فضا کی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت ہے۔ جزا فضا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جزا فضا یہ ہے کہ کہے کیا یہ بیماری دینے کے لیے میں ہی تھا؟ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کہ مجھے یہ بیماری دیتے؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری دے دیا؟ اس طرح کے کلمات کہنا یہ جزا فضا کی قبیل سے آتا ہے۔ علماء نے خاص اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور اس میں صبر کرنے پر بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کون سی بیماری انسان کے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ اس بحث میں یہ اہم مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی بیماری میں انسان جزا فضا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری کے ذریعے سے تمام گناہوں سے پاک کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اگر بیماری آ جائے تو اس پہ جزا فضا نہ کیا جائے، خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا جائے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور ہم بھی کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں تو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں، غائبانہ بھی دعا کریں، سامنے بھی دعا کریں۔ اور اگر بیمار ایسا کہ اس کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے تو یہ اس کی مدد کرنے کا بہترین وقت ہے۔ چپکے سے آپ اس کی مدد کیجئے۔ کوئی بہت ضعیف مریض ہے، کمزوری کافی ہے، بہت آسان ہے، 500 روپے کا ایک ڈبہ جو ہے خمیرہ ابریشم کا تقریباً ملتا ہے، گئے لیا، لے جا کر کے مریض کو دے دیا، کھائے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ عیادت کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ مریض کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے، اگر میں کھلاؤں گا تو اس کو خوشی ہوگی، لے گئے اچھی چیز، پھل خریدا، لے جا کر کے اس کو دے دیا جو مریض کھا سکتا ہے، آپ کے لیے دعائیں دے گا۔ چپکے سے غریب ہے، چپکے سے کچھ پیسے آپ نے پکڑا دیے جس کے ذریعے سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ بہترین صورتیں ہیں مریض کی عادت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق اور بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے، کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اماں جان میرے اندر ایک بیماری ہے اور میں چاہتا ہوں اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی بیماری ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میری بیماری یہ ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے، میرے دل میں سختی بہت زیادہ ہے۔ دل کی سختی اگر جانچنا ہو کہ میرا دل بہت سخت ہے، اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر کبھی آنکھوں سے آنسو نہ گرتا ہو تو سمجھ جائیے دل بہت زیادہ سخت ہے۔ کسی کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو نہ گرتا ہو تو سمجھ جائیے کہ میرا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بھائی مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، آنکھیں ہیں کہ خاموش ہیں، بہہ نہیں رہی ہیں، سمجھ جائیے کہ دل میرا سخت ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے،
تنہائیوں میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہا ہے، رونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آنکھیں ہیں کہ خشک پڑی ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ہمارے دل کے اندر بڑی سختی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بئس الداء، یہ تو بہت بری بیماری ہے، دل کی سختی بہت بری بیماری ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا عد، کہ تم بیماروں کی عیادت کیا کرو، واشہد الجنائز، اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شرکت کرو، وتوقع الموت، ہر وقت موت کی توقع رکھو کہ کب میری موت آ جائے، مرنے کا میرا وقت کب آ گیا۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کر لے تو دل کی سختی جو ہے دور ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی ایک حق ہے۔ ہمارے مبارک پور میں صرف رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے جنازے میں شرکت کا ماحول بن گیا ہے، یا دوست احباب اقربا اعزا۔ یہی وجہ ہے کہ مبارک پور میں جو برادریاں چھوٹی ہیں، انصاری برادری سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے جنازے میں مجمع بہت کم ہوتا ہے، ایک دو جنازہ نہیں، دسیوں جنازے میں نے شرکت کیا، میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس برادری کے پاس اقربا اعزا کم ہیں تو ان کے جنازے میں بھی شرکت کم ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیے بغل میں پڑوس میں جہانہ گنج ہے، خیر آباد چلے جائیے، ولید پور بھیرا چلے جائیے، ہم لوگ کا ہر جگہ جانا ہوتا ہے، بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ مصروف لوگ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مصروفیت زیادہ ہے، اس لیے جنازے میں شرکت نہیں ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اس جنازے میں شرکت سے کیا ملے گا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو لوٹے گا تو اس کو 1 قیراط اجر ملے گا، اور اگر مٹی بھی اس نے دیا تو اس کو پھر 1 قیراط اور اجر ملے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیراط کیا چیز ہے؟ ایک حدیث سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے برابر، اور دوسری حدیث سے فرمایا جبلین عظیمین، یہ 2 بڑے پہاڑ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، اگر دوسروں کے جنازے میں آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے، اگر آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے میں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے۔ اگر آپ دوسروں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو عام لوگ بھی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ملے اس دن اپنے اوقات کو کم از کم 1 گھنٹہ کے لیے فارغ کریں، جنازے میں شریک ہوں، مٹی دیں، اور اس کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر کے واپس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔